اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور اللہ تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ میں آج روات میں جو میرے پاکستانی آج جمع ہوئے ہیں، میں پہلے سے سب کو سلام کرتا ہوں، اور جو میری ٹیم ہے مارچ میں جو نکلی ہوئی ہے اور ہم کتنے دنوں سے یہ مارچ کر رہے ہیں، میں آپ سب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ اس ملک کی تاریخ میں یہ ایک ایسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے جو کبھی ایسی نہیں ہوئی، کبھی پہلے کسی پارٹی نے اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کی، اور یہ ہماری جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے یہ شروع ہوئی تھی 7 مہینے پہلے، جب ہماری حکومت کو ایک سازش کے تحت، بیرونی سازش جس کے ساتھ مل گئے ہمارے میر جعفر اور میر صادق، کیونکہ کبھی بھی بیرونی سازش کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ اندر سے غدار مدد نہیں کرتے بیرونی سازش کو کامیاب کرنے کی۔ تو انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی، اور تب سے میں میدان میں ہوں، تب سے تحریک انصاف سارے پاکستان کے اندر اپنا موقف عوام کی طرف لے کے جا رہی ہے اور عوام کو جگا رہی ہے، شعور دے رہی ہے، اور میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ جو میں نے ان 7 مہینے میں دیکھا، میں نے اپنی 26 سال کی سیاست میں یہ نہیں دیکھا، اور جو میں نے اپنے لوگوں کو بدلتے دیکھا، جو میں نے اپنے نوجوانوں کو خاص طور پہ، اور نوجوانوں وہ جو کہ بچے بھی تھے، 12 سال 10 سال کے بچے، میں نے ان سب کو اس میں شرکت کرتے دیکھا۔ میں جب نکلا لاہور سے تو سارا راستہ میں نے خواتین کو دیکھا، پردہ دار خواتین کو مارچ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، بچے لے کے اپنے چھتوں کے اوپر میں نے راستے میں دیکھا، چھتوں کے اوپر خواتین کھڑی ہیں، دعائیں کر رہی ہیں۔ تو کبھی ایسے میں نے سین اپنی زندگی میں پاکستان میں نہیں دیکھے۔ تو میں اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ صرف ایک جاگی ہوئی قوم، ایک باشعور قوم اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرتی ہے۔ غلام کبھی بھی آزاد ہونے کی کوشش نہیں کرتے، غلام ہی رہتے ہیں، اور لیکن جب ایک انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آزادی کیا ہے تو تب پھر وہ کھڑا ہوتا ہے اپنی آزادی کے لیے۔ تو ہماری یہ جو تحریک شروع ہوئی 7 مہینے پہلے، سارے پاکستان میں ہم نے جلسے کیے، اور پھر لوگوں نے قربانیاں دی اس میں۔ 25 میں یہ میں کبھی بھولوں گا نہیں، 25 میں جو ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا، یہی جو فیشسٹ، جو جرائم پیشہ لوگ جو ہمارے اوپر مسلط کیے، جب ہمیں ہٹا کے تو جو لوگوں کا ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، یہ پاکستان کو 30 سال سے مختلف قسم کے طور طریقوں سے یہ جرم کر رہے تھے۔ منی لانڈرنگ، ملک کا پیسہ لوٹ کے باہر لے جانا، لوگوں کو مروانا، ماڈل ٹاؤن کے اندر دن دہاڑے پرامن احتجاج کرنے والوں کو قتل کرنا، گولیاں مارنا پولیس کے ذریعے، پولیس مقابلے میں لوگوں کو مارنا۔ یہ شہباز شریف کے اوپر ایمنسٹی انٹرنیشنل یا ہیومن رائٹس واچ میں 97 سے 99 تک اس کے اوپر رپورٹ ہے کہ اس نے کئی 100 لوگ پولیس مقابلے میں مروائے۔ وہ جو عابد باکسر ہے، اس نے ٹی وی کے اوپر آ کے بتایا، وہ جو پولیس والا تھا کہتا میرے ذریعے اس نے لوگوں کو مروایا۔ رانا ثناء اللہ کے اوپر 18 قتل، عابد شیر علی کا باپ کہتا ہے اس نے قتل کیے، سارا فیصلہ آباد جانتا ہے اس کو۔ قبضہ گروپ ہر جرم میں یہ شریک ہے۔ انہوں نے مل کے 25 مئی کو ہمارے اوپر جو کیا، گھروں میں گئے، کارکنوں کے گھروں میں گئے، ان کی عورتوں کے سامنے، یعنی آدمیوں کو پکڑ کے لے کے گئے، بچوں کو لے کے گئے، تھانوں میں رات کو لے کے گئے۔ کوئی ہر اس ملک کے جو حقوق، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وارنٹ کے بغیر گھسے لوگوں کے گھروں میں، اور انہوں نے پھر جو عورتیں بچے، یعنی
ہماری جو تحریک انصاف کے جلسے ہیں کبھی پاکستان میں ایسے جلسے نہیں ہوئے. ہماری جو پروٹیسٹ ہے, جو احتجاج ہے, ان کے پر فیملیز آتی ہیں, عورتیں بچے آتے ہیں, اوپر سے لے کے نیچے تک, انگلش میڈیم سے, اردو میڈیم سے, دینی مدرس, سارے لوگ شرکت کرتے ہیں. اور ان کے اوپر انہوں نے شیلنگ کی, ظلم کیا, 2 لوگ شہید ہوئے, کئی زخمی ہوئے, جیلوں میں لوگوں کو ڈالا, ایف آئی آر کی بارش ہو گئی, 23 ایف آئی آر میرے اوپر کاٹی, ساری سینئر لیڈرشپ کے اوپر. جب میرے دور میں 3 لانگ مارچز کی گئی, 2 فضل الرحمان نے اور 1 بلاول نے, ہم نے تو کوئی نہیں روکا, ہم نے کوئی ایف آئی آر نہیں کاٹی, ہم نے تو ان کے سامنے کنٹینر بھی نہیں رکھے. تو ہمارے دور کے اندر پوری طرح جو آئین اور قانون ان کو اجازت دیتا تھا, ہم نے وہ کسی جگہ ان کو روکا نہیں. ہمارے تو 25 مئی کو انہوں نے کیا, اس کے بعد ایک خوف کی فضا بن گئی. ایک ڈرٹی ہیری آ گیا اسلام آباد میں, اس نے اور زیادہ ظلم شروع کیا, تشدد کیا لوگوں پہ, کیسز بنائے, سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے جیلوں میں ڈالا, اور جیلوں میں بھی نہیں ڈالا, پکڑ اٹھاتے تھے, ان کو مارتے تھے اور پھر اگلے دن واپس گھر دے دیتے تھے, دھمکیاں دے کے. جو خوف کی فضا بنائی گئی, جنرل مشرف کے مارشل لاء میں جیل میں گیا, وہاں میں نے ایسا نہیں ظلم دیکھا اس کے دور میں. جو انہوں نے جس طرح ہمارے اوپر جو اسٹیٹ کو پوری طرح اس کا جو ظلم ہمارے اوپر کیا, ہمیں ایسے لگا ہم پاکستانی نہیں ہیں. میں جس کو یہ قوم 50 سال سے جانتی ہے, وہ پاکستانی 50 سال سے جانتی ہے قوم. ہر قسم کا پاکستان کا سول ایوارڈ مجھے ملا ہوا ہے. دنیا میں مجھے جانتے ہیں کہ پاکستان کو میں ریپرزینٹ کرتا تھا. مجھے انہوں نے اس طرح رکھا جیسے کہ میں کوئی بیرونی ملک کا غدار ہوں. جو میرے نوکروں کو انہوں نے ایجنسیز نے آ کے پیسے دے کے ان کو اپنی تنخواہ پہ رکھا, میرے اوپر کوئی ڈیوائس رکھنے کے لیے, آگے بھی ان کے پلان بنے ہوئے تھے نقصان پہنچانے کے لیے مجھے. اس کے علاوہ جو انہوں نے شہباز گل کو جس طرح ایک کوئی جملہ کہہ دیا, پکڑ کے ایک جملہ ٹی وی پہ کہا, پہلے تو ٹی وی بند کر دیا ARY, اس کے اوپر اس کا وہ جو پروڈیوسر تھا اس کو اٹھا کے لے گئے رات کے 3 بجے. شہباز گل کو ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا. ایک یونیورسٹی پروفیسر, کوئی عام آدمی نہیں, یعنی چلے کوئی دہشت گرد ہوتا, چلے میں مان بھی لوں, کوئی بیرون ملک غدار ہوتا, کوئی مجرم ہوتا, ایک یونیورسٹی پروفیسر کو انہوں نے ننگا کر کے مارا, صرف خوف پھیلانے کے لیے. یہ جو ڈرٹی ہیری آیا, اس نے سوچا کہ یہ جس طرح یہ پہلے کرتا آیا بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف, ہمارے اوپر وہ شروع کر دیا. پھر اعظم سواتی سے کیا 75 سالہ سینیٹر, یہ میں آپ بتا رہا ہوں کہ یہ ہماری ملک کی تاریخ میں کبھی ایسی چیزیں نہیں ہوئی. اس کو ٹویٹ کے اوپر مارا, پہلے گھر میں اس کے پوتا پوتیوں کے سامنے, پھر جا کے ننگا کر کے اس کو ایجنسی کے حوالے کیا جدھر اس کے اوپر تشدد کیا گیا. اور اس کے بعد ڈرانے کے لیے کہ اس کا منہ بند ہو جائے, اس کے میاں بیوی کی ایک کیسٹ اس کی بیوی کو بھیجی. کبھی ملک ایسے نہیں گرا. اور صرف بتانے کے لیے, کوشش کرنے کے لیے, ہمیں بتانے کے لیے کہ جو تمہارے سے بولے گا ہم تمہارے یہ مثال بنائیں گے. اور پیغام بھیجے گئے. اعظم سواتی کے اوپر جب تشدد ہو رہا تھا تو اسے کہا کہ یہ عمران خان سے ہم یہ کریں گے, کہ جس طرح عمران خان ڈر جائے گا اور چپ کر کے بیٹھ جائے گا. اور پھر میرے اوپر جو قاتلانہ حملہ کیا گیا, جو مجھے پہلے سے پتا تھا کہ تیاری ہو رہی ہے کہ دینی انتہا پسند نے جی عمران خان کو مار دیا. پہلے کس ایجنسی نے وہ ویڈیو بنائی, اس لیے جب بھی انویسٹیگیشن ہوگی پتہ چلے گا کہ کون سی ایجنسی نے یہ ویڈیو بنائی, کس کے کہنے پہ بنائی, کون سا وہ آفیسر تھا, اس کے کہنے پہ پہلے وہ بنائی گئی,
اس کے بعد وہ ایک ان کا پالتو کوئی وقار سیٹھی یا کچھ ہے، اس نے وہ ان سے لنک ہے، اور مجھے پتا تھا کیونکہ جب میں وزیر اعظم تھا مجھے پتا تھا ایجنسیز کے ساتھ کون لنکڈ ہے. اس نے پھر جا کے اس کو اٹھایا، پھر یہ دونوں مریم دونوں نے اس کو پریس کانفرنس کی، پھر پی ٹی وی پہ 4 دن پروگرام ہوا اس کے اوپر، صرف بتانے کے لیے کہ عمران خان نے دین کی توہین کی ہے، اور تیاری یہ کر رہے تھے کہ اب اس کی آڑ میں ایک دینی انتہا پسند اسے مار دے گا. میں نے یہ 24 سپٹمبر کو بھی پبلک کو بتایا، اور پھر 6 اکتوبر 7 اکتوبر کو جلسوں میں بتایا کہ یہ ان کا پلان بن رہا ہے. اس انتہا پہ کہ کوئی اس ملک کے اندر، جو میں چھوڑیں کہ میں عمران خان ہوں، کوئی بھی دنیا کا ملک ہو، اس کے اگر ایک ملک میں جو سب سے بڑی جماعت ہے، جو ایک فیڈرل پارٹی ہے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز ملک کو اکٹھا رکھتی ہیں، ملک کی فوج نہیں اکٹھا رکھ سکتی، نہیں تو اس پاکستان نے علیحدہ نہیں ہونا تھا. پولیٹیکل پارٹیز ملک کو اکٹھا رکھتی ہیں، اور جو پارٹی سارے ملک میں واحد پولیٹیکل فیڈرل پارٹی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، ہر کوشش کی گئی اسے ختم کرنے کی. اور یہ کون کر رہا تھا؟ کیا اس کا مقصد تھا؟ اس کے اوپر میں اینڈ میں آؤں گا. لیکن یہ ساری چیزیں ہم نے برداشت کی، اس کے باوجود ہم نے یہ مارچ کی، اور ہم نے مارچ اس لیے کی، پالیٹکس کے لیے نہیں کی، یہ سیاست کے لیے نہیں ہو رہا. مجھے 6 مہینے میں ہر جگہ پہ، کئی جگہ کے اوپر مجھے لیٹر آتا تھا کہ آپ اگر اس جلسے میں جائیں گے تو آپ کی جان خطرے میں ہے. کئی جگہ چیف سیکرٹری لیٹر بھیجتا تھا کہ جی آپ کی جان، ملتان کا جلسہ نہ کریں، آپ کی جان خطرے میں. کئی جگہ ہے. اس کا مجھے خود پتا تھا کہ یہ پلان بنا رہے ہیں مجھے مارنے کا. اس کے باوجود میں نکلا، اور آج انشاءاللہ میں ابھی آپ کو ڈیٹ دوں گا اینڈ میں کہ میں آ رہا ہوں پنڈی. مجھے پتا ہے کہ ابھی میری جان خطرے میں ہے، سب کو پتا ہے، کیونکہ یہ لوگ جنہوں نے ابھی کوشش کی ہے یہ ابھی بھی وہیں بیٹھے ہیں، تو مجھے پتا ہے جان خطرے میں ہے. لیکن میں کیوں اس کے باوجود نکلوں گا؟ سیاست کے لیے نہیں. مجھے سیاست کیا دے سکتی ہے جس کو اللہ سب کچھ دے چکا ہے؟ میں ایک حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ موت غلامی سے زیادہ بہتر ہے. ایک غلام کی زندگی سے بہتر مر جانا ہے. اور خاص طور پہ ان چوروں کی غلامی، یہ جو 30 سال سے چوروں کا ٹولہ ملک کو لوٹ رہا تھا، اب اکٹھا بیٹھ گیا ہے، جو پہلے ایک دوسرے کے خلاف لڑتا تھا، ان کی غلامی سے، یا ان کے بچوں کی غلامی جو یہ تیار کر رہے ہیں اپنے بچے، اس سے بہتر ہے مر جاؤ. میں اس لیے نکل رہا ہوں، اور میں اپنی ساری قوم کو بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اسی طرح چلنا ہے؟ کیا ان چوروں کے بعد جو اپنے بچے تیار کر رہے ہیں، اور بچوں نے زندگی میں 1 گھنٹہ کام نہیں کیا، ان کا صرف کام، ان کو صرف ایک چیز آتی ہے، منی لانڈرنگ. وہ چھوٹی عمروں میں وہ اربوں پتی بن گئے تھے، کیونکہ ماں باپ نے ان کے نام پہ یا چوری کر کے پیسہ ان کے نام پہ چیزیں لی ہوئی ہیں. یہ جو 4 لندن میں مہنگے اربوں روپے کے مے فیئر کے جو اپارٹمنٹس ہیں، یہ مریم کے نام پہ تب تھی جب یہ کوئی 20-21 سال کی تھی. اور یہ جو اس کا بیٹا ہے حسن شریف، 10 ارب روپے کا گھر بیچا ہے اس نے لندن کے اندر. کدھر سے پیسہ آیا؟ تو یہ سارے بچے شروع میں ہی، یہ جو تیار کر رہے ہیں بچے، ان کی یہ خاصیت ہے کہ یہ منی لانڈررز ہیں سارے. وہ بلاول، اب بلاول، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سیاست میں تو اس کا کوئی مستقبل ہی نظر آ رہا. اردو ابھی تک صحیح طرح بولا نہیں ہے، یعنی ہر دفعہ اردو بولتا ہے تو اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کیا رہا ہے. لیکن اس کا میں آج آپ کو پیشن گوئی کرتا ہوں، اس کی زندگی کا زیادہ حصہ کس پہ لگے گا کہ اس کے باپ نے چوری کر کے پیسہ دنیا میں کدھر رکھا ہوا ہے. یہ اب ڈھونڈتا پھرے گا کہ اس کے باپ نے چوری کا پیسہ کدھر رکھا ہوا ہے. تو ان کے نیچے اگر یہ کچھ سمجھتا ہے کہ یہ ایک عظیم قوم ان کی غلامی کرے گی، یہ قوم کبھی یہ تسلیم نہیں کرے گی ان کو. اس لیے یہ مارچ ہے، اور یہ جو حقیقی آزادی کی مارچ ہے یہ ابھی ختم نہیں ہوگی. میں آخر میں بتاتا ہوں کہ ہم نے کس دن کیا کرنا ہے، لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ مارچ، یہ جب تک ہم اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد نہیں کرتے، ہم نہیں رکیں گے. آپ
تو حقیقی آزادی کی میں ساری قوم کو یاد کرا دوں، دو اس کے ستون ہیں جس کے اوپر حقیقی طور پہ قوم آزاد ہوتی ہے۔ سب سے پہلا، قوم کے فیصلے قوم میں ہوں، کسی اور قوم کی غلامی نہ کرے، ہم کسی سپر پاور کی غلامی نہ کریں۔ لا الہ الا اللہ اس نعرے کے اوپر بنا تھا پاکستان۔ لا الہ الا اللہ ایک دعویٰ ہے کہ میں آزاد ہوں، میں صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہوں، باقی میں آزاد ہوں۔ ایک خودداری کا یہ دعویٰ ہے، ایک قومی غیرت کا دعویٰ ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہاں جا کے دنیا کے باہر چکر مارو اور ہاتھ پھیلا کے کہو کہ میں مانگنے تو نہیں آیا، میں مجبور ہوں۔ اس لیے تو یہ نہیں بنا تھا۔ اس لیے تو قائد اعظم جب ان کو پتا بھی تھا کہ انہوں نے زندہ نہیں رہنا زیادہ دیر، پتہ نہیں چلنے دیا اپنی بیماری کا کہ کہیں پاکستان کوئی رکاوٹ نہ آ جائے پاکستان نہ بننے میں۔ یہ وہ قربانی تھی۔ ہم بڑے ہو رہے تھے زمان پاک میں، تو وہاں اتنے لاکھوں لوگ ہندوستان سے جو آئے تھے، شاید ہی کوئی تھا جن کے گھر میں قتل عام نہ ہوئی ہو۔ تو یہ تو قربانیوں کے نام پہ بنا تھا، اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہم انگریز سے آزاد ہو کے تو اب ہم کسی اور سپر پاور کی غلامی کریں۔ لہذا ایک ہم ملک چاہتے ہیں جو سوورن ہو، قوم کے فیصلے قوم میں ہو۔ اور مجھے افسوس سے مثال دینی پڑتی ہے ہندوستان کی، ساتھ ہی ہمارے وہ آزاد ہوا تھا، صرف اس ملک کے فیصلے دیکھ لو، فورن پالیسی دیکھ لو، آزاد فورن پالیسی۔ ملک کھڑا ہو گیا ہندوستان کہ نہیں جی ہم روس سے تیل لیں گے، ہم تمہارے ساتھ الائنس ہے امریکہ کے ساتھ کوارڈ کے اندر، لیکن ہم فیصلے کریں گے تیل روس سے اس لیے لیں گے کہ ہمارے لوگوں کو سستے تیل کی ضرورت ہے، ہم اپنے لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ کھڑے ہو گئے، امریکہ ناراض ہوا، لیکن آخر امریکہ کو ماننا پڑا۔ ہم نے بھی وہی کیا تھا۔ لیکن یہ جو غلام اوپر بٹھائے گئے ہیں، جو سازش کے تحت آئے ہیں، 7 مہینے ہو گئے، ان کو شرم نہیں آئی کہ ملک مہنگائی میں یعنی لوگ ڈوب گئے ہیں، لیکن انہوں نے روس سے تیل نہیں لیا کیونکہ جو ان کا جو آقا ہے وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اگر کبھی بھی ہم کوئی بھی جو فیصلے کریں اس کی نمبر 1 چیز ہونی چاہیے کہ کیا میری قوم کا اس میں فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ ہماری قوم کا فائدہ نہیں تھا جب ہم نے امریکہ کی جنگ میں شرکت کی اور 80,000 اپنے لوگ مروا لیے، یہ ہماری قوم کے مفاد میں نہیں تھا۔ لیکن اوپر جو سربراہ بیٹھا تھا وہ پریشر ہی نہیں لے سکا، گھٹنے ٹیک دیے، اور یہ جو زرداری اور نواز شریف آئے یہ اور زیادہ ان کے سامنے لیٹ گئے۔ 400 ڈرون اٹیک ہوئے ان کے دور میں، 400 ڈرون اٹیک۔ کبھی دنیا کی تاریخ میں مجھے ایک مثال بتا دیں کہ آپ جنگ کسی کی لڑ رہے ہیں اور وہ آپ کے اوپر بمباری کر رہا ہو، ایک دنیا میں مثال نہیں ہے۔ کیونکہ یہ کوئی ملک کی آزادی کے لیے ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، یہ 2 خاندان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ پیسے کیسے بنانے ہیں، ملک سے باہر کیسے لے کے جانے ہیں، اور پھر اس پیسے کو بچانا NRO کے ذریعے کیا ہے، اور پھر اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے کہ وہ پھر آگے چلتے جائیں۔ اس سے آگے ان کا انٹرسٹ نہیں ہے۔ پاکستان نیچے جاتا ہے، پاکستان کا دیوالیہ نکلتا ہے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے پیسے ڈالرز میں باہر پڑے ہیں، اگر روپیہ گرے گا بھی تو ان کا تو ڈالر کی قیمت اوپر چلی جائے گی۔ تو ان کا مفاد تو یہ نہیں ہے کہ پاکستان ایک آزاد خوددار قوم بنے، ان کا تو یہ ہے کہ یہ اقتدار میں کیسے رہے اور پیسہ کیسے بنے اور بچائے کیسے۔ سب سے پہلے ہم یہ کبھی اس ملک کو جتنی بھی قربانیاں دینی پڑیں، دیکھیں قومیں قربانیاں دے کے آزاد ہوتی ہیں۔ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں، قوم جب اکٹھی ہو جاتی ہے، فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم ایک خوددار قوم ہوں گے، اب اپنے پیر پہ کھڑے ہوں گے، وہ قوم کھڑی ہو جاتی ہے اپنی پیر پہ۔ لیکن جب ایک قوم کی صاحب اقتدار وہ چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں اور دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان پیسہ بھیجیں، اپنا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں، اور پھر جب آپ مقروض ہو جاتے ہیں، کیونکہ ڈالر جب آپ باہر بھیجتے رہتے ہیں اور آپ پالیسی صحیح بناتے نہیں ہیں، ایکسپورٹس بڑھاتے نہیں ہیں، تو آخر میں جب ڈالر
مقروض ہو جاتے ہیں، پھر آپ گھٹنوں پہ آ جاتے ہیں اور پھر اپنی آزادی کھو بیٹھتے ہیں۔ دوسری چیز، اور یہ بھی میں آپ سب کو کہتا رہا ہوں، میں نے نام بھی اپنی پارٹی کا انصاف رکھا تھا، کہ جو انصاف ہے اس کا مطلب ہے، اس کا انصاف کا مطلب کیا ہے، میں پھر یہ آپ کو سمجھا دوں۔ قانون کے سامنے سب ایک برابر۔ انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے، کیونکہ اگر انصاف نہیں ہوتا معاشرے میں تو جو کمزور ہوتا ہے وہ طاقتور کا غلام ہوتا ہے۔ جو جنگل کا قانون ہے، جنگل کے قانون کے اندر انصاف نہیں ہوتا، طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے۔ جو طاقتور ہے وہ کمزور کے اوپر ہر قسم کا ظلم کرتا ہے، وہ کمزور کو کوئی بچانے کے لیے نہیں آتا۔ تو جب انسانی معاشروں کے اندر انصاف نہیں ہوتا، وہ جنگل کا قانون بن جاتا ہے۔ اس کا ایک نام دیا ہوا دنیا نے، بنانا ریپبلک۔ وہ بنانا ریپبلک بن جاتا ہے جدھر انصاف نہیں ہوتا، جدھر رول آف لا نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے، پہلے سے بھی بڑا مسئلہ، کہ یہاں انصاف ہی نہیں ہے۔ ہمیں مثالیں اب بار بار ہر روز دیتا ہوں کہ اعظم سواتی کو اگر انصاف نہیں مل سکتا، پاکستان کے سینیٹر کو، ایک آدمی جو اپنی ساری کمائی باہر کرتا ہے اور پاکستان کمائی لے کے آتا ہے، اس کو انصاف نہیں مل سکتا، اس سے ظلم کی انتہا ہوتی ہے۔ ارشد شریف کو انصاف نہیں مل سکتا۔ ساری پاکستان کی صحافی برادری کو سوچنا چاہیے، اور میں تھوڑا مایوس بھی ہوں اپنی صحافی برادری سے، کہ جو ارشد شریف سے ہوا ہے، اوروں سے بھی ہوا ہے، لیکن جو ارشد شریف سے ہوا، اگر آپ اس کے اوپر کوئی سٹینڈ نہیں لیں گے، اور آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا، جس طرح اس کے اوپر ایف آئی آرز کاٹی گئی، اس کے اوپر دھمکیاں دی گئیں۔ کیوں دھمکیاں دی گئی؟ کہ جو آپ کا موقف ہے، کیونکہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں وہ ڈرے ہوئے تھے کہ سچ سامنے آ جائے تو وہ سازش سامنے لے کے آ رہا تھا۔ ارشد شریف کیا کر رہا تھا؟ وہ سازش سامنے لے کے آ رہا تھا جو اس ملک سے ہوئی ہے۔ تو اس کے باوجود کہ وہ سچ اور رائے حق پہ کھڑا تھا، اس کو دھمکیاں مل رہی تھی، اس کو جان کی پھر دھمکی دی گئی۔ جب وہ اور اس کے گھر والوں کو سب پتہ ہے، ارشد شریف کی والدہ کو سب پتہ ہے کون دھمکیاں دے رہا تھا، اور آخر میں وہ جب ملک سے باہر گیا اور پھر پاکستان بلانے کی کوشش کی، وہ کینیا گیا اور جو اس کو شہید کیا گیا۔ یہ اگر ارشد شریف نمبر 1 پاکستان کا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، اگر اس کو مار سکتے ہیں اور کوئی پھر پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی انویسٹیگیشن ہی نظر آ رہی کہ ہوگی صحیح معنی میں، کسی کو اعتماد نہیں ہے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ طاقتور دوسری طرف ہے، اور سب کو پتا ہے اس ملک میں کہ جب طاقتور کے سامنے ایک کمزور کھڑا ہوتا ہے، انصاف نہیں ملتا۔ ملک کا ایکس پرائم منسٹر، جو میں نے آپ کو کہا کہ اگر میں ایف آئی آر نہیں رجسٹر کروا سکا، پولیس والے کہتے کہ جی ہماری پنجاب گورنمنٹ ہے، ہماری پولیس ہے، وہ پولیس والے کہتے جی اگر آپ نے میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، میں نہیں یہ کر سکتا، کیونکہ طاقتور تھا دوسری طرف، ڈرٹی ہیری، اس کا نام سن کے سارے ڈر جاتے تھے۔ یہ بھی تیار ہو گئے کہ ہاں جی پرائم منسٹر کے خلاف بھی کر دیں گے، اور جو وہ ہے دوسرا انٹیریئر منسٹر اس کے خلاف بھی، لیکن یہ کوئی خاص ہے کہ اس کو ہم نہیں کچھ کر سکتے، یہ کوئی ایسی طاقت والی چیز ہے، یہ قانون کے اوپر ہے، اس کو لائسنس ٹو کل ہے، یہ جو بھی کرے گا ہم اس ملک کا قانون اس کو نہیں پکڑ سکتے۔ تو یہ بات میری نہیں ہے، اب یہ اب سب کی ہے، ساری قوم کی ہے، کہ اگر یہ ایسے ملک چلانا ہے، یہ ملک ہم جو مرضی کر لیں، جتنے مرضی ٹیلنٹڈ پاکستان ہو جائیں، ہم جتنی اچھی پالیسیز لے کے آ جائیں، یہ ملک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اور میں یہ بار بار اب سے نہیں 26 سال سے یہ بتا رہا ہوں، کہ کفر کا نظام چل جائے گا، لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ اور اگر آپ نے دیکھنا ہے نہیں چلتے ہوئے، تو ساری ڈیولپنگ ورلڈ غریب ملک دیکھ لیں، جن کو ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں وہ سارے غریب ملک ہیں، ایک ایک غریب ملک آپ جا کے دیکھ لیں، سب یہی حال ہے۔ ادھر بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
شریف اور زرداری خاندان چوری کرتے ہیں, پیسہ باہر بیچتے ہیں, ان کا انصاف کا نظام نہیں ان کو پکڑ سکتا. ادھر بھی ڈرٹی ہیری جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اتنے تکڑے ہیں, سب ڈرتے ہیں ان سے. وہ جو مرضی کریں کر سکتے ہیں, قانون کے اوپر ہیں وہ. اور دوسری طرف سارے امیر ملکوں میں چلے جائیں, دنیا کے سارے پیسے والے ملکوں پہ چلے جائیں جدھر خوشحالی ہے, جدھر ہمارے پاکستانی اتنی کوشش کرتے ہیں یہاں سے ویزا لے کے باہر جانے کے لیے. ہمارے نوجوان ترستے ہیں کہ ہم کسی طرح باہر چلے جائیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہاں خوشحالی ہے. تو خوشحالی کی بنیاد کس پہ رکھی گئی ہے؟ انصاف کے اوپر. وہاں سب سے بڑی چیز انصاف ہے. میں جب برطانیہ میں گیا تو وہاں آپ کو کوئی قبضہ گروپ نہیں نظر آتا. کسی کی زمینوں پہ قبضے کسی کی ضرورت نہیں ہے کرنے کی, کیونکہ عدالتیں انصاف کرتی ہیں. وہاں آپ کو اگر کوئی طاقتور یہ سمجھتا ہے کہ وہ قانون توڑے گا اور وہ بچ جائے گا, برطانیہ کا پرائم منسٹر بھاری اکثریت سے جیتنے والا بورس جانسن ایک قانون چھوٹا سا توڑتا ہے. یہاں خبر بھی نہیں بنی تھی پاکستان میں کہ وہ ایک آفس کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں جب کورونا کے دور میں سوشل ڈسٹینسنگ تھی. اس چیز کے اوپر وہ ریزائن کر دیتا ہے کیونکہ اس نے قانون توڑا ہے جو لوگوں کے لیے بنایا ہوا تھا. وہاں انصاف کا نظام ایسا ہے کہ ہر جو کمزور سے کمزور آدمی بھی ہے اسے پتہ ہے کہ مجھے تحفظ ملے گا, کیونکہ جو ان کی عدالتیں ہیں, جو ان کا انصاف کا نظام ہے, وہ ان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے. میں نے آپ کو اپنی مثالوں کو دی, میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. میرے اوپر یہ جیو نے یہ جو گھڑی کی ساری کہانی اور پیچھے اس کے سارے نون لیگ اور ڈرٹی ہیری بھی تھا, انہوں نے کہانی بنائی میرے اوپر کہ جی میں نے وہ گھڑی کا جو کیا. اب اگر مجھے پاکستان کی, میں نے کیس تو یہاں بھی کروں گا, لیکن پاکستان کی عدالتوں میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے یہاں انصاف نہیں ملے گا. اس لیے میں امریکہ جا رہا ہوں, اس کے اوپر کیس کر رہا ہوں, میں برطانیہ اس کے اوپر کیس کر رہا ہوں, یہ جیو اور شکیل الرحمان اس کا یہ جو گروپ ہے, اور میں دبئی میں کیس کر رہا ہوں. اور میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ میں کیوں وہاں کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے مجھے انصاف ملے گا وہاں. مجھے پتا ہے کہ اس نے جو میرے اوپر میری عزت کی توہین کی ہے, مجھے پتا ہے کہ وہاں ان کی عدالتوں میں, کیونکہ میرا کیس لڑا ہوا ہوں وہاں, بہت بڑا کیس ہوا تھا میرا اور ایئن بوتھم کا برطانیہ کی عدالت میں. وہ مین ہیڈ لائنز کیس تھا, 3 ہفتے وہ کیس چلا تھا. مجھے پتا ہے وہاں عدالتیں کیسے چلتی, اور وہ بھی یہی تھا, ہرجانہ کا کیس تھا. تو مجھے تو پتا ہے وہ کیسے چلتا ہے, اور مجھے پتا ہے کہ جو اب انہوں نے جو کیا ہے, اس کے اوپر جو ہرجانہ ہوگا, اس کے اوپر جو ڈیمیجز ہوں گے, میں اس لیے چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم دیکھے گی کیا ہوگا. اور میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی یہاں دیکھنا چاہیے, ہماری عدالتوں کو بھی, کہ ہم کیوں یہ نہیں کر سکتے, کیوں نہیں لوگوں کی عزت کی حفاظت کر سکتے. کیوں ایک ملک کے ایکس پرائم منسٹر کے اوپر اس طرح گند اچھالا جائے, کسی کے اوپر بھی, کسی انسان پہ بھی, لیکن یہاں تو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ ہے, اس کو میں کہتا ہوں کیوں وہ خوشحال ہے ملک, کیونکہ آپ اور تو چھوڑے نا دنیا میں سرمایہ کار, جو آپ کے جو پاکستان کی بزنس آج مغرب میں ہیں, جو یورپ میں ہیں, جو امریکہ میں ہیں, جو دبئی میں ہیں, آپ ان سے پوچھیں نا پاکستان آگے کیوں نہیں سرمایہ کاری کرتے. ہمارا 1 کروڑ ہے پاکستانی باہر بیٹھا ہوا. اگر 5 لاکھ پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کرنی ہے, آپ یہ یقین دیں, یقین سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہاں اتنا ڈالر آ سکتا ہے پاکستان میں کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اپنے اوورسیز پاکستانی اگر یہاں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی شروع کر دیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو کہ ہم بھاگے پھر رہے ہیں, کبھی یہاں پیسے مانگ رہے ہیں یا ہمارے روپیہ گر رہا ہے. لیکن وہ آتے کیوں نہیں ہیں؟ ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں وہ پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کرتے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا, ایک انگریزی کا لفظ ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ. ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر ان سے کوئی فراڈ ہوگا تو یہاں ان کو کوئی تحفظ نہیں ملے گا. یہاں
اگر وہ پلاٹ بھی خریدتے ہیں تو ان کے اوپر بھی قبضے ہو جاتے ہیں. میں جب باہر جاتا تھا پیسے اکٹھے کرنے کے لیے بیرون ملک پاکستانیوں سے, شوکت خانم کے لیے, نمل کے لیے, تحریک انصاف کے لیے, تو میرا جب ان سے میں ملتا تھا, اور اب سے نہیں 30 سالوں سے بات کر رہا ہوں, ہمیشہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پلاٹوں کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں اور وہ کیس پھنس جاتا ہے جا کے عدالت میں, اور پھر وہ آخر میں ہمیں وہ قبضہ گروپ آگے کہتا ہے اچھا جی جو پلاٹ کی قیمت تھی 1000 روپے, وہ کہتے ہیں جی 100 روپیہ لو اور جان چھوڑو. یہ اتنے پاکستانیوں سے ہوا ہے. تو جب پلاٹ ہی نہیں وہ خرید سکتے اس ملک میں اور ان کو خوف ہے کہ اس کے اوپر بھی قبضہ ہو جائے گا تو سرمایہ کاری کون کرے گا؟ تو ہمارے ملک کا جو مستقبل ہے وہ جدھر یہ لے آئے ہیں پاکستان کو, جو ہمیں کھڑا کر دیا, دیوالیہ نکال دیا ہمارا ان 7 مہینے میں, اب جو آگے ہم نے ملک کو جب اٹھانا ہوگا تو اس کے لیے ہمیں اپنے ملک میں قانون کی بالادستی قائم کرنی ہوگی. یہ جو بڑے بڑے ڈاکو جو ہر باری چوری کر کے اور این آر او لے لیتے ہیں, یہ کسی مہذب معاشرے میں اس کا تصور نہیں ہے کہ انہوں نے قانون پاس کیا اسمبلی سے, اور سارے جن کے اوپر کیسز تھے نیب میں, وہ باقاعدہ شکے ہیں جس میں بڑے بڑے ڈاکو بچ رہے ہیں. اس میں زرداری کسی میں بچ رہا ہے, مریم کسی میں بچ گئی ہے, جو اور ان کے لوگ پھنسے ہوئے سب بچ رہے ہیں. 1100 ارب روپیہ جو اس قوم کو آنا تھا وہ سارا انہوں نے ہضم کر لیا ہے قانون بدل کے, اپنے آپ کو فائدہ, اپنے آپ کو این آر او دے کے. تو جب طاقتور چوری کر کے بھی نہیں پکڑا جائے, کمزور کو تحفظ نہ ملے, وہ قوم آزاد نہیں ہوتی, وہ اپنی آزادی کھو بیٹھتی ہے. جس طرح حضرت علی کا قول ہے کہ وہ نظام نہیں چل سکتا, اور یہ ہمارا نہیں ہے, یہ سارے غریب ملکوں کا یہی کہانی ہے. تو اس لیے یہ دوسری چیز ہے, یہ ہماری جدوجہد چلے گی طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے, اور یہ چلتی رہے گی, یہ مارچ سے آگے چلتی جائے گی, یہ تو تحریک چلتی جائے گی جب انشاءاللہ جب تک حقیقی طور پہ اپنے ملک کو آزاد نہ کریں. اب میں 2-3 اور آخر میں باتیں کرتا ہوں. ڈیٹ, کیونکہ میں نے آپ کو ابھی ڈیٹ دینی ہے کہ ہم نے کس دن انشاءاللہ اسلام آباد سب نے پہنچنا ہے, پنڈی پہنچنا ہے کس دن, وہ میں آپ کو بھی ڈیٹ دینے لگا ہوں. لیکن میں آج 7 مہینے ہو گئے ہیں ہماری گورنمنٹ کو ہٹائے, تو میں آج اپنی جو طاقتور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جن کے پاس طاقت ہے, جو اس ملک کو کسی طرف بھی لے جا سکتے ہیں, پازیٹو بھی لے جا سکتے ہیں, نیگیٹو بھی لے جا سکتے ہیں, تو میں ان سے آج ایک سوال پوچھتا ہوں. میرا یہ سوال ہے, اور کیونکہ مجھے اس کا کوئی جواب آیا نہیں ابھی تک, کہ یہ لوگ جو 2 خاندان تھے, جنرل مشرف نے ان کو ہٹایا جب 99 میں, تو 2 دفعہ یہ کرپشن میں 90 کی دہائی میں نکل چکے تھے, اور کیسز کرپشن کے انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے تھے. نون لیگ کہتی تھی پیپلز پارٹی کرپٹ ہے, نواز شریف کرپٹ ہے, وہ کہتی تھی زرداری کرپٹ ہے. زرداری کو جیل میں نواز شریف نے ڈالا, اور پھر ان دونوں کو مشرف نے ہٹا دیا, اور لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی اور کرپشن پہ ہٹایا. اس کے بعد انہی کو جنرل مشرف نے این آر او دے دیا, اور اس کے بعد انہوں نے 10 سال جو ملک سے کیا ہے 4 گنا زیادہ قرضہ بڑھا دیا. لوگوں نے ان کے غصے میں مجھے ووٹ دی 2018 میں. اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک دم 3.25 سال کے اندر یہی لوگ پتہ نہیں کس میں نہا کے آئے کہ یہ ایک دم ٹھیک ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کے لیے, اور اس کے بعد یہ ہمارے اوپر پھر مسلط ہو گئے. چلے مانتے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اس کے اوپر سازش نہیں کی, لیکن روک تو سکتے تھی نا, جانتے تو تھے ان کا ماضی. کیا ان کا ماضی نہیں پتا تھا؟ فائلیں تو ساری پڑی ہوئی ہیں ایجنسیز کے پاس ان کی چوری کی, سب کچھ. تو کیونکہ میں 3.5 سال پرائم منسٹر تھا, مجھے پتا ہے کہ ساری ڈیٹیلز ہماری ایجنسیز کے پاس پڑی ہوتی ہیں کہ ان کی چوری انہوں نے کتنی کی, تو وہ تو سب پتا تھا. تو وہ کیا چیز ہوئی کہ ان کو پھر ہمارے اوپر مسلط کر دیا؟ بیرونی سازش کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب تک اندر ان کی مدد نہ ہو. تو میرا سوال یہ ہے کہ
اب 7 مہینے کے بعد کوئی ایک بھی مجھے چیز بتائیں کہ انہوں نے ملک کے اندر بہتری کی ہو. مجھے ایک چیز بتا دیں. اکنامک سروے پاکستان کی ان کے دور میں پبلش ہوئی. اسی اکنامک ہمارے دور میں نہیں ہوئی. وہ ہر سال جو بتاتی ہے کہ پاکستان کی معیشت کے کیا حالات ہیں, وہ ان کے دور میں پبلش ہوتی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ 17 سال کے بعد پاکستان, ہماری تحریک انصاف کے جو آخری 2 سال تھے, 17 سال کے بعد بہترین ہماری معیشت کی اضافہ ہوا. اس میں 5.7% اور 6%. یہ 17 سال کے بعد کورونا کے باوجود یہ ہماری معیشت اوپر آ رہی تھی. اسی اکنامک سروے میں لکھا ہوتا ہے کہ 50 سال کے بعد ہماری جو انڈسٹریل گروتھ ہے, جس میں اصل میں نوکریاں ہوتی ہیں, نوکریاں ملتی ہیں, جس میں دولت میں اضافہ ہوتا ہے, وہ ہوتی ہے جب انڈسٹری آپ کی بڑھتی ہے. تو 26 سے 27% ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ بڑھی. فیصل آباد کے اندر مزدور نہیں مل رہے تھے ٹیکسٹائل فیکٹریوں کے. مجھے ٹیکسٹائل والوں نے کہا کہ جناب ہمیں باہر سے منگوانے پڑ رہے ہیں, یا مزدوروں کی شارٹیج ہو گئی ہے. تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی گروتھ ہوئی. تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس بڑھی. تاریخ میں سب سے زیادہ باہر بیرون ملک پاکستانیوں نے ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہوئے سب سے زیادہ ریمیٹنسز پیسہ بھیجا. تاریخ میں سب سے زیادہ پاکستان کی آمدنی, ٹیکس کلیکشن بڑھی. اور تاریخ میں 4 فصلیں جو پاکستان کی تھیں, کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی, کیونکہ ہم نے ان کو سبسڈائز کر کے چیزیں دی, انہوں نے اپنی 4.5% ہماری گروتھ ریٹ تھی, یعنی ہماری اضافہ ہوا زراعت میں, جو 17 سال کے بعد تھا. تو جب ملک آگے بڑھ رہا تھا اور جب ہر چیز پازیٹو ہو گئی, کورونا کے مشکل وقت سے ہم نے ملک کو نکال لیا, دنیا نے مانا کہ یہ پاکستان کی جو پرفارمنس ہے کورونا میں, دنیا نے, ورلڈ اکنامک فورم, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, جو اکانومسٹ, اس نے جو اکانومسٹ میگزین نے دنیا کی سروے کی, انہوں نے کہا 3 ملکوں میں سے پاکستان لگاتار 2 سال ٹاپ پہ آیا ہے دنیا میں. تو دنیا نے مانا کہ ہم نے بہترین گورننس دی مشکل وقت میں. کرائسس, جو صدی میں ایک دفعہ کرائسس آتا ہے جو کورونا آیا تھا, دنیا کہتی ہے کہ ہم نے سب سے بہترین اس کو ملک کو نکالا. تو وہ کون سی قیامت آ گئی تھی کہ ہمیں اس وقت گرا کے تو ان چوروں کو اوپر بٹھا دیا. اچھا چلا میں مانوں کہ اگر آپ نے, شاید کسی کو غلط فہمی ہو کہ شہباز شریف اشتہاروں کے علاوہ بھی ترقی کر سکتا ہے, شاید وہ سمجھتے ہو کہ واقعی وہ کچھ کر سکتا ہے. لیکن یہ ذرا آپ دیکھ لیں, شاید وہ سمجھے کہ اسحاق ڈار جو 2 دفعہ 99 میں بھی اکانومی بینکرپٹ کر کے گیا, پھر 2018 میں پاکستان کی اکانومی بینکرپٹ تھی, اس کے بعد جو شاید انہوں نے سمجھا ہو کہ یہ کچھ سیکھ گیا. تو لیکن آج مجھے 7 مہینے بعد بتائیں, مجھے ایک چیز بتائیں پاکستان کی جو پازیٹو کیا انہوں نے. آج اگر پاکستان کی اپنی بزنسز ہیں, ان کا گیلپ کا سروے ہے کہ 88% بزنس مین کہتا ہے کہ ہم غلط طرف جا رہے ہیں, یعنی ان کا اعتماد چلا گیا اس حکومت پہ. بیرون ملک جو کہ رسک اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ پاکستان قرضے واپس کر سکتا ہے یا نہیں, وہ 85% آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان قرضے واپس نہیں کر سکتا. تو نہ باہر کے لوگوں کو اس پہ اعتماد رہ گیا, نہ اندر کسی کو اعتماد ہے ان پہ, اپنی بزنس کو بھی نہیں ہے. اور تو گورننس کا یہ حال ہے کہ 53% دہشت گردی بڑھ گئی ہے 7 مہینوں میں. تو ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے ان چیزوں کا سوچنے کا. یہ تو اپنے کیسز ہی معاف کروا رہے تھے. یہ تو ہماری پارٹی کو صرف دیوار سے لگانے کی تاکہ کسی طرح مجھے ڈسکوالیفائی کر کے الیکشن جیت جائے. ان کا تو اور کوئی کام ہی نہیں. تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ ان کے تو پیسے باہر پڑے ہیں, ان کا تو سٹیک پاکستان میں نہیں ہے. یہ جو نواز شریف کا تو سارا ٹبر باہر چلا گیا. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ نے آج مجھے یہ بتا دیں کہ مجھے پاکستان کا کیا فائدہ ہوا ہے. 7 مہینے میں یہ رجیم چینج سے اس ملک کو فائدہ کیا ہوا ہے. مجھے ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا کسانوں سے پوچھیں, جائے کسانوں سے پوچھیں کہ کیا حالات ہیں ان کے آج, انڈسٹری سے پوچھیں.
آج نوجوانوں سے پوچھیں, آئی ٹی سیکٹر سے پوچھیں, جو 75% ایکسپورٹس ہمارے دوران بڑھی تھی آئی ٹی کی, جو فیوچر ہے ملک کا, مجھے کسی سیکٹر سے بتائیں کہ کسی کو فائدہ ہوا ہے ان کے آنے سے. آج وہ لوگ جو ہمارے پر تنقید کرتے تھے, وہ آج دعائیں کر رہے ہیں کہ آپ کسی طرح واپس آئیں. میں صرف پھر یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کچھ تو ذہنوں میں سے گزری ہوگی کہ جناب ہم ان کو چوروں کو واپس آنے دیں. کچھ تو سوچا ہوگا کہ یہ کوئی فائدہ کرائیں گے پاکستان کو. اور میں حیرت یہ ہے کہ 30 سال سے ان کا ٹریک ریکارڈ ہمارے سامنے ہے, اور ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ نے بار بار ان کو کرپٹ کہا ہے. اپنی اسٹیبلشمنٹ نے 2 دفعہ نکوالا ہے ان کو 90 کی دہائی میں, جب یہ ان کی کرپشن کی وجہ سے. تو میں ابھی بھی میں حیران ہوں کہ کوئی بھی شاید مجھے اس کا پتہ چل جائے کہ کوئی وجہ ہو یا ان کو کوئی نظر آئی ہو چیز کہ جو ان میں کوئی صفت ہو, وہ شاید مجھے نہ نظر آ رہی ہو. لیکن میں آخر میں آج اپنے سارے پاکستانیوں سے مخاطب ہوں. دیکھیں, یہ جو وقت ہے اس کے اندر آپ ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں, آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. آپ اگر آج نیوٹرل ہو گئے, آپ کے بچے پچھتائیں گے, آپ کی آنے والی نسلیں پچھتائیں گی کہ جب آپ کو امر بالمعروف پہ چلنا چاہیے تھا, جب آپ کو ناانصافی کے خلاف جہاد کرنی چاہیے تھی, اور آپ گھروں میں بیٹھ گئے. عمران خان کو میں آپ کو پھر سے کہتا ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے باہر نکلوں. جب مجھے پتا تھا اس کے باوجود, اور جب مجھے آگے بھی پتا ہے, لیکن میں بچپن سے میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں کبھی غلامی سے بہتر مر جانا ہے. یہ غلامی ہے یہ جو ہو رہا ہے. میں اپنا ایف آئی آر نہیں رجسٹر کروا سکا ایکس پرائم منسٹر. مجھے پتا کس نے یہ ساری سازش کی تھی, مجھے وہ تینوں کا پتا ہے انہوں نے مل کے کی تھی, لیکن میں نہیں کر سکا. تو سوچ لیں کہ آپ میں سے کہ آپ عوام میں آپ کے پاس کیا حقوق ہے. آپ کے پاس, آپ سے اگر طاقتور ظلم کرتا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ انسان اور بھیڑ بکریوں میں فرق ہے. انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں. بھیڑ بکریوں کو ڈنڈے مار کے جدھر مرضی آج کہہ دیں کہ یہ چور ہیں, تو کل کہہ دیں کہ یہ پاک ہو گئے, تو وہ ادھر ہی چلیں گے. انسانوں کے حقوق ہیں. انسان جب تک اپنے حقوق اور آزادی, جب تک اس کے لیے رائے حق کے لیے نہیں کھڑا ہوتا, انسانی معاشرہ جانوری معاشرہ بن جاتا ہے. جانوروں کا معاشرے میں جنگل کا قانون آ جاتا ہے, جو اس وقت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے پاکستان میں ہے. ہماری کوششیں ہو رہی ہیں, دیکھیں وہ سینیٹرز نکلے ہوئے ہیں, وکیل نکلے ہوئے ہیں کہ ساری دنیا کے سامنے اعظم سواتی سے ہوا, لیکن وہ بے بس ہے. اس کی والدہ ارشد شریف شہید کی, وہ انہوں نے کمیشن بنا دیا. والدہ کہتی مجھے اعتماد ہی نہیں ہے. تو جنہوں نے جو چاہتے ہیں انصاف, اگر ان کو کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے تو کیسے انصاف ملے گا؟ اور میرے اوپر جو ایف آئی آر ہوئی, جو ایف آئی آر پولیس نے دی ہے, وہ ایف آئی آر کیا, وہ مذاق ہے؟ وہ ایک آدمی کے اوپر انہوں نے ایف آئی آر کاٹ دی ہے. تو ہمیں تو سب کو پتا ہے کہ دوسری طرف سے سامنے سے گولیاں آئی ہیں, دو مارنے والے تھے. تو انہوں نے تو وہی کیس بنا دیا کہ جناب یہ چاہتے ہیں. اسکرپٹ کیا تھی کہ جی دینی انتہا پسند ہے, اکیلا تھا. اچھا, وہ بھی اتنا بیوقوف ہے, جنہوں نے اس کو پڑھایا اس طوطے کو, وہ بھی اتنے بیوقوف تھے. وہ پہلی چیز کہتا کہ جی میں اکیلا تھا. کہ لوگوں, یعنی اگر کسی کو شک بھی تھا نا کہ سازش ہوئی, تو اس نے پوری کر دی کہ ہاں جی میں اکیلا تھا, کہیں وہ شک نہ پڑ جائے کہ جو سامنے والا تھا اور اصل وہ نہ کہیں اس کی تلاش نہ شروع ہو جائے. تو اگر ہمیں انصاف نہیں مل سکتا, میں پھر سے کہتا ہوں میری قوم, آپ کو یہاں انصاف نہیں ملنے لگا, یہ ملک آگے نہیں بڑھنے لگا. اور یہ جو میں اب آپ کو ڈیٹ دینے لگا ہوں, میں اپنی ساری پہلے تو پارٹی کو بھی ساروں کو کہوں کہ ابھی سے تیاری شروع کر دیں. اگلے ہفتے 26 نومبر کو آپ نے سب نے اسلام آباد پہنچنا ہے. میں انشاءاللہ آپ کو وہاں ملوں گا اسلام آباد میں. تو میں یہ چاہتا ہوں کیا ہوں,
मैं सिर्फ अपनी पार्टी को नहीं अब कह रहा, मैं सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूं कि देखें, जो अगर आपका ख्याल है कि तब्दीली आ जाएगी और आप घर बैठे रहेंगे और एकदम तब्दीली आ जाएगी, ऐसे नहीं होता। अल्लाह का फरमान है कि मैं कभी, कुरान में कहता है, मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। अगर हम समझते हैं कि हम भेड़ बकरियों की तरह रहें और एकदम हम आजाद हो जाएंगे, हम नहीं होंगे, वो वैसे ही रहेंगे। तो ये वक्त है, मैं सारी कौम को दावत दे रहा हूं कि आपने आना है पिंडी, आपने पिंडी आना है 26 तारीख को, हफ्ते को 1 और 2 के बीच में आपने पूरी कोशिश करनी है पहुंचने की। मैं खुद वहां आपसे इंशाअल्लाह खिताब करूंगा और अगला लाएअमल दूंगा। ये तहरीक रुकने नहीं लगी, मैं आपको अगला लाएअमल दूंगा। और मैं अपने सारे जो ताकतवर हल्के हैं, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जिससे मर्जी आज पूछ लें, आपके पास ताकत है, आपकी जिम्मेदारी है, जिससे पूछ लें, बिजनेसमैन से पूछ लें, प्रोफेशनल से पूछ लें, इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, किसी से भी पूछ लें, अगर कोई आपको कहे कि सिवाय एक हल के साफ और शफाफ इलेक्शन, इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है अब इस दलदल से निकलने का जिधर इन्होंने 7 महीने में हमें लेके जा रहे हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। कोई पूछे तो सही कि आपका रोड मैप क्या है? मुल्क जो तेजी से नीचे जा रहा है, जो बाहर की दुनिया अब सारा इत्मीनान खो बैठी है, कौन सा रोड मैप है आपके पास? इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। 7 महीने में जो रोड मैप नजर आया वो सिर्फ अपनी चोरी बचाने का है। सो लिहाजा सारी कौम उधर आएगी और हम डिमांड करेंगे एक चीज, साफ और शफाफ इलेक्शन, और हम हमारी तहरीक चलती रहेगी हकीकी आजादी की उसके बाद भी, जब तक हम इस कौम को एक सही माने में एक वो कौम ना बना दें जिसमें हर इंसान के हकूक हों, जिधर थाना कचहरी पटवारी की सियासत ना हो, क्योंकि वो हकूक उनको आजाद कर दें लोगों को। क्यों नहीं बरतानिया के अंदर थाना कचहरी होती? क्यों कचहरियों में जुल्म वहां नहीं होता? क्यों पटवारी को रिश्वत नहीं देनी पड़ती वहां? क्योंकि वहां हकूक है इंसानों के, वो आजाद लोग हैं, वो इंसाफ है। उसके लिए मैं चाहता हूं सारी कौम मिलके हमारे साथ जद्दोजहद करे, और इंशाअल्लाह मैं सबको अगले हफ्ते पिंडी में आपसे मेरी मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। उर्दू TV 22 के वीडियोस को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया।